نیٹ میٹرنگ کا فائدہ کچھ خاص رہا نہیں۔ جو نیٹ میٹرنگ والے یوزر ہیں ان کو ویسے وابڈا والے تنگ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ڈال رہے ہیں، وابڈا کا تقریباً پریشر ختم ہو جائے گا۔ لوگ ہائیبرڈ پہ جا رہے ہیں۔ لیتھیم ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، اس کی لائف کم از کم 10 سال ہے۔ بڑے مگر مچھ ہیں، نہ آپ ان سے بجلی کا بل لے سکتے ہیں، نہ یونٹ ریکور کر سکتے ہیں۔ پیسے کون پے کر رہا ہے؟ ایک عام آدمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹرو سولر سسٹم ڈیفینس روڈ لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پہلے تو ہم بات کریں گے، پچھلا جو ہم نے ولاگ کیا نا اس پہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ جو بیٹری ہم نے پچھلے ولاگ میں کی ہے لیتھیم کی، ایکچولی وہ 1250 واٹ تھی، جو کہ غلطی سے بولا گیا کہ وہ 2500 واٹ ہے۔ وہ ایک مسٹیک تھی ٹیکنیکلی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس کو کریکٹ کر لیں۔ اس میں کافی دوستوں نے کہا کہ جی یہ اتنے کی ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا۔ تو وہ جو ہے 1250 واٹ کی بیٹری ہے، جو پچھلی والی ولاگ میں ہم نے کی ہے، اس کو ذرا کریکٹ کر لیں۔ تو دوسری بات یہ کریں گے کہ ایک جو سولر کے ریٹس ہیں اس میں کوئی نیوز نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک وہ ہمارے یوٹیوبر حضرات نے یا کچھ دوستوں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ روز ولاگ کرنا ہے اور ریٹ مختلف بتانے ہیں، اور کبھی اوپر بتانے ہیں، کبھی نیچے بتانے ہیں، کبھی بہت مارکیٹ سے نیچے بتانے ہیں اور کبھی بہت اوپر بتانے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ریٹ میں کوئی فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، یا جس میں کوئی بریکنگ نیوز ہو ہم دے سکیں آپ کو کہ جی اب یہ چیز خاص ہو گئی ہے۔ لیتھیم کے ریٹ کم ہوئے ہیں، یہ آپ کو ہم نے بتا دیا تھا۔ لیتھیم کی بیٹری اب 300 امپیئر والی مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے، جس سے آپ کا جو ہے وابڈا کا تقریباً پریشر ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی ہم نے آپ کو انٹیمیٹ کر دیا تھا۔ اب چونکہ نیٹ میٹرنگ کا فائدہ کچھ خاص رہا نہیں، اور جو نیٹ میٹرنگ والے یوزر ہیں ان کو ویسے وابڈا والے تنگ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ڈال رہے ہیں، تو اس لیے نیٹ میٹرنگ کا فائدہ ہے لیکن بہت تھوڑا ہے۔ اب جو پہلے فائدہ ہوتا تھا، لوگوں کا بل زیرو ہوتا تھا، تو ایسا وہ فائدہ اب رہا نہیں ہے، اب فائدہ بہت کم ہو گیا۔ تو اس لیے لوگ ہائیبرڈ پہ جا رہے ہیں، اور جو ہائیبرڈ پہ جا رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جس کے پاس پیمنٹ ہے، پیسے ہیں، تو وہ جا رہا ہے پھر لیتھیم پہ۔ تو لیتھیم ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، جس کا ریٹرن جو ہے نا وہ آپ کو سال 2 سال میں مل جاتا ہے، جبکہ اس کی لائف کم از کم 10 سال ہے۔ یہ میں اچھی کمپنیز کی بات کر رہا ہوں، اس میں دوسرے تیسرے چوتھے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن جو ہم آزما چکے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تقریباً 10 سال کی لائف ہے۔ کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ 6 سال پہلے ہم نے ایک لیتھیم بیچی تھی تو آج بھی اس کا یوزر ہیپی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال جو ہے وہ آرام سے یہ بیٹری نکال سکتی ہے۔ کہو کہ اس کو ابھی پاکستان میں آئے ہوئے 10 سال نہیں ہوئے، لیکن اگر 5 سے 6 سال بھی ہو گئے تو بھی بہت سفیشینٹ ہے کہ 5-6 سال میں بیٹری نے اپنی وارنٹی بھی پوری کر لی اور وہ ابھی تک ٹھیک چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بیٹری تقریباً 10 سال، جیسے کمپنی کلیم کرتی ہے کہ 10 سال چلے گی، تو واقعی 10 سال چلنے کے قابل ہے، اور وہ انشاءاللہ چلے گی۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے جو یہ جو اویس لغاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بڑا چڑھا کے بتایا کہ جی ہم نے بڑے یہ ریکور کر لیا، ہمارے فلاں کمپنیاں بل نہیں دیتی، ہمارے فلاں لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے، ہمارے فلاں، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ جو بڑے مگر مچھ ہیں، نہ آپ ان سے بجلی کا بل لے سکتے ہیں، نہ یونٹ ریکور کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بجلی کا بل نہیں دیے ہوئے، آرام سے چلا رہے ہیں۔ پیسے کون پے کر رہا ہے؟ ایک عام آدمی، ایک عام آدمی وہ پیسے پے کر رہا ہے، مزے کوئی کر رہا ہے اور پیسے کوئی پے کر رہا ہے۔ اب ابھی حال ہی میں اگر ہم یہ بات کریں، بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ ایک نوجوان نے گجرانوالہ میں تیزاب پی کے خودکشی کر لی، کیونکہ ان کے گھر کا بل 30,000 روپے آیا تھا، جو کہ وہ بیچارے مزدور تھے، نہیں دے سکتے تھے۔ اس کا باپ اریسٹ ہو گیا اس میں، جب انہوں نے دوبارہ کہیں سے کنیکشن لینے کی کوشش کی تو اس پہ وہ اریسٹ ہو گیا۔ تو اب وہ جو نوجوان تھا وہ اپنے باپ کی ضمانت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، تو پہلے وابڈا والوں نے کہا جی آپ بل پے کریں، اس کے بعد اگلی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا چوری کا پرچہ جو ہوا ہے وہ علیحدہ سے بیچارہ وہ اس میں پھنس گیا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے مجبور ہو کے خودکشی کی، اور خودکشی دیکھیں کرنے کے بعد اس کے باپ کو مختلف مخیر حضرات نے یا کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی،
اور ان کا بل پے کیا اور اس بیچارے کو ضمانت ملی۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور باپ جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہو کے آیا ہے، کتنا جی 30,000 کے بل کے اوپر، یا چوری کے بجلی کے پرچی کے چوری کے اوپر۔ تو جو بڑے کھلے عام وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ چوری میں ملوث ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ اس غریب کے لیے کوئی قانون ہے؟ ایک محنت کش اور مزدور کے لیے اب وہ بھی یہی کہتا ہے جی یہ بل ہمارا ہے ہی نہیں، اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے۔ غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، امیر مزے کر رہے ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے؟ اس ملک میں مجھے تو لگتا ہے کہ قانون اور انصاف تو دفن ہی ہو چکا۔ ایک طرف چلیں، اگر ہم اس بات کے علاوہ اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو آپ نے بجٹ میں دیکھا ہی ہوگا کہ جو غریبوں کی گاڑیاں، یعنی غریب جو مڈل کلاس بیچارے لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، ان کی گاڑیوں پہ ٹیکس ڈبل لگ چکا ہے، اور جو بڑے ہائی لیول کی گاڑیاں ہیں G4 یا جن کی 10-15 کروڑ روپے پرائس ہے، ان کو ریلیف مل گیا، وہ گاڑیاں سستی ہو گئی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، میں ایک معاشرے کے المیہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا قانون اور انصاف اور المیہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ سب اچھا ہے اور سب کچھ جا رہا ہے۔ اب کسی بندے سے ہم گراؤنڈ پہ پوچھتے ہیں تو وہ بیچارے روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب اگر میں فرض کریں ایک شاپ کیپر کی بات کروں جو رینٹ پہ بیٹھا ہے، ایک ایگزامپل ہے، کوئی شاپ کیپر شالمی میں بیٹھا ہے، ہال روڈ پہ بیٹھا ہے، اور بھی شاپ کیپر ہیں مختلف، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 16% آپ رینٹ کے ساتھ آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ تو کہاں سے نکلے گا وہ ٹیکس؟ کہاں سے آئے گا 16%؟ سب کو پتہ ہے وہ 16% ٹیکس بیچاری عوام پہ اور ان کی پاکٹ پہ آئے گا۔ پہلے کاروبار نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں، بزنس نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں، بالکل نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں 10% بزنس رہ گیا، اگر آج سے 5 سال پہلے کی بات کریں تو 10% بزنس میں اس کو ٹیکس بھی ادا کرنا، تو یہی ہوگا۔ ہمیں تو کوئی ایسا ہیپی نظر نہیں آتا بزنس مین۔ اب اگر میں پریس کانفرنس دیکھوں چیمبر آف کامرس لاہور کے چیئرمین کی، وہ انتہائی ناخوش ہیں، وہ ان ساری پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ تو کون ہے ایسا بندہ ہے جو اس بجٹ پہ خوش ہے اور سب اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ وہ کون سا سب کچھ صحیح ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا اور حقیقت کے بالکل برعکس ہے؟ تو میں یہ ضرور کہوں گا جو ارباب اختیار ہیں ان کو، ظاہر ہے ہماری سنی تو نہیں جاتی، لیکن پھر بھی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے جہاں ناانصافی ہوگی، جیسا کہ خودکشی کرنے والے جوان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اور دوسری ایک اہم چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، ایک اداکارہ یا ماڈل جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کراچی میں، تو 6 جو ہے وہ مہینے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے فلیٹ میں رہی۔ تو یہ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اتنا ہم انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کے، اور یہ جو ہمارے بچیوں کا اس نے دماغ خراب کر دیا ہے، اتنا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم اس طرح اکیلے میں رہیں اور ہمارے روک ٹوک نہ ہو، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، ہم فیس بک پہ گزاریں، سوشل میڈیا پہ گزاریں۔ کسی انسٹا نے اور کسی فیس بک نے اس کو نہیں پوچھا، نہ بتایا ہے کہ اتنی دیر سے اس کی پوسٹ نہیں آ رہی یا اس کی لاش جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اور بھی مختلف دعوے آ رہے ہیں کہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، باہر سے گھر لاکھ ہے، اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جو بچیوں کو سوشل میڈیا کھلے عام استعمال کرنے دیتے ہیں، اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات اور زیادہ ہیں۔ فرض کریں اگر فائدے اس کے 20% ہے تو 80% اس کے نقصانات ہیں، جس کا ابھی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے۔ جتنے کلنگز ہو رہی ہیں، ابھی اسلام آباد میں مرڈر ہوا ہے، ابھی یہ دوسرا حادثہ ہے، مرڈر ہو رہے ہیں، کلنگ ہو رہی ہے، بچیاں کہتی ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ کریں، بچوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انتہائی، اس کے جتنے میں کہتا ہوں وہ بہت کم فائدہ ہے میں مانتا ہوں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ ارلی ایج میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں اور موبائل سے دور رکھیں۔ یہ بہت خطرناک ایج ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے خطرناک آتے ہیں
میرا خیال ہے کہ ہم آئے روز اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی خبر سن رہے ہوتے ہیں، اور کوئی عام خبر نہیں ہوتی، وہ انٹر ڈیتھ ہی ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے تو دل جو ہے نا وہ دکھی ہوتا ہے کہ کاش ہم لکیر کو تو پیٹتے رہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا وہ کہ اصل جڑ کی طرف جانے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی بتاتا کہ یہ سوشل میڈیا جو بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بدی جو جس کو کہتے ہیں، ایک نیکی ہوتی ہے، ایک بدی، جو بدی ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو۔ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گورنمنٹ تو ظاہر ہے کچھ کرے گی نہیں، اس لیے میں کہوں گا پیرنٹس سے اور اپنے تمام سننے والوں کو کہ ضرور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اس موذی مرض سے بچوں کو دور رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔